دوستو اکثر وہ گھر معاشرے کی ہلکے ترین اور تہمت زدہ گھر ہوتے ہیں جن کا بیٹا کسی کی بیٹی کو بھگا لایا ہو، یا جن کی بہن یا جن کی بیٹی کسی غیر مرد کے ساتھ اس نے بھاگ کر شادی کر لی ہو، یا عدالت میں شادی کر لی ہو، یا کسی اور چکر میں شادی کر لی ہو، یعنی گھر کی حدود کو پھلانگ کر جس نے اپنی مرضی مسلط کی ہو۔ ان گھروں کے وزن نہیں ہوتے، یا جس گھر میں باپ اپنی بیوی کو مارتا ہو، یا جس کی بیوی اس قدر حد درجہ بڑبولی ہو کہ پورے محلے کو سر پہ اٹھایا ہوا ہو اس نے، ٹھیک ہے۔ ایسے گھر جو ہوتے ہیں نا، معاشرے ان کو بڑا ہلکا، یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے بے در و دیوار ہوتے ہیں، ان کا گھر ہی نہیں ہوتا، ان کی دیواریں بھی نہیں ہوتی اور چھتیں بھی نہیں ہوتی۔ ساری دنیا، سارا محلہ، میرا کہنے کا مطلب تھا، ان ایسے لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ کوئی معاشرے کے کوئی مہذب لوگ نہیں ہوتے۔ اور مجھے معاف کیجئے، میں ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، اور ایسے گھروں کی وہ بیٹیاں جو گھر میں بیچاری رہ جاتی ہیں، ایک تو انہوں نے باغ بک کر شادیاں کر لی ہیں، اس قسم کا ہو گیا، تو ایسے گھروں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی شادیاں، یا بیٹی کی شادی جو شریف النفس ہوتی ہے گھر کی بیٹی، ایسی بیٹیوں کو بھی لوگ سیریس نہیں لیتے۔ ایسی بیٹیوں کو بھی لوگ دوسرے گھر میں تنگ کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ ایون ان کو مارے بھی تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھا جو ہے نا وہ کمزور ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ مائکا جو ہے نا یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی 2-3 بیٹیاں ہیں، حتیٰ کہ بیٹے بھی ہیں، جو مضبوط گھر ہوتے ہیں، کردار کے حوالے سے، اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے، جو مالی حالات بھی ان کے اچھے ہوتے ہیں، جو شخصی طور پر پڑھے لکھے اور دبدبے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کا شہر میں اثر و رسوخ ہوتا ہے، جن کی ایک بڑی خوبصورت پہچان ہوتی ہے، ایسے لوگ بدماش ٹائپ نہیں، جگاگیر ٹائپ نہیں، تیفی بٹ ٹائپ لوگ نہیں، ایسے لوگ بھی ویسے ہی ہوتے، بھلے ان کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ جو ایک کلچرلی جو ایک پڑھے لکھے اور خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، ایسے گھروں کا بڑا دبدبہ ہوتا ہے، معتبر لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا دبدبہ ایسے بنا کر رکھنا ہے تاکہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی دوسرا تیسرا فرد، ایون آپ لوگوں کا داماد ہو یا بہنوئی ہو، اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی غلط حرکت نہ کر سکے، ماؤں کی پالی ہوئی بیٹیوں کو کوئی رول نہ سکے، باپ کی لگتے جگروں کو کوئی زندہ نہ جلا سکے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ان کی طرف، دیکھو نا، ہم نے بیاہ کر دے دی، عزت نفس کی بحال رکھی، اس کو کٹے مارے نا، کہیں تو انٹینشنلی کٹ مار کرتے ہیں، بیٹی بتاتی ہے پھر بھی کہتے ہیں ایسی مارنی نہیں تو لینی تو لے جائے، نہیں تو پہی رہن دیتی، یہ ان کو سیریس نہیں لیتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں نے اپنے شوہر کو کٹا مارا ہوتا ہے، یہاں تک بات پہنچ جاتی۔ باپ تو چلو مار دیتا ہے نا بیوی کو، بیویاں بھی کٹ مار شروع کر دیتی۔ ایک غلطی یاد رکھیں، ایک غلطی، بیٹے کی ایک غلطی، بیٹا اگر کسی کی بیٹی کو بھگا کر لے آئے گھر میں، یا وہاں پر پکڑا جائے، یا کوئی گل اڑ جائے، تو خدا کی قسم پورے کا پورا گھرانہ، کوئی 50-60 سال کہہ لو جو، وہ انسان کو سر جھکا کر جینا پڑتا ہے۔ 50-60 سال جو ہے وہ آپ سر اٹھا کر جی نہیں سکتے۔ اگر یہ بیٹی کر لیں تو پھر تو گردن لت ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تابع دار، فرما بردار اور نیک سیرت بچے دے سب کو، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے۔ کتنی خوبصورت دعا دیتے ہیں ہم سارے جب بچوں کو، تو اس دعا کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک ڈسپلنڈ گھر ہوتا ہے اس کو کسی کی نظر نہ لگے، آپ کا دبدبہ قائم رہے، آپ کے جو سفید سوٹ ہیں، جو سفید چادریں ہیں جو سروں پہ آپ رکھتے ہیں، صافے ہیں، یہ بڑی انا والے ہوتے ہیں، ان کو دار نہ لگے۔ تو یہ آپ نے ابھی سے کوشش کرنی ہے جی، اگر آپ اچھے باپ ہیں تو اچھے شوہر بھی بنے، اچھے مطلب اچھے باپ تو آپ نے بنے، اچھے انسان بھی بنے معاشرے کے، آپ بھی کھپی کھان نہ بنے۔ وہ لوگ جو مجھے اچھی طرح یاد، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے محلے میں جو کہتے تھے نا کہ اگر تینوں کو بٹا مارے باہروں کسی اپنے پتروں کہنے سے بھی تینوں کو بٹا مارے تو سر اٹ مار کے آ جائے، وہ لوگ بے نام و نشان ہو گئے۔ جو مزہ دوستو عاجزی میں ہے، خدمت میں ہے، سر جھکانے میں ہے، یہ نہیں کہ آپ بالکل اپنی عزت نفسی کھو دیں، ایسا نہیں۔ دبدبے کے ساتھ آپ خوبصورت لائف گزاریں، بالآخر انسان پارا پارا ہو جاتا ہے۔ یہ جو بدماشیاں ہیں نا، یہ واڑ کے رکھ دی جاتی ہیں۔ قیاست سے کوئی چیز بڑی نہیں ہوتی، اور ٹھیک ہے نا، اور اللہ سے تو کوئی چیز بڑی ہے ہی نہیں۔
اگر کوئی انہیں چھیڑے تو رب بھی اس کو موڑ مار کر نا دکھا دیتا ہے کہ پتر تو غلط کام کر رہا سی. لہذا جی اپنے گھر کو مضبوط کریں تاکہ آپ کی بیٹیاں جس گھر میں بھی بسیں لوگ اس کے پاؤں کے نیچے پھول بچھائیں، ڈر سے نہیں، اس روپ سے کہ یہ خاندان بڑا معتبر ہے. ڈر سے نہیں، ڈر والا جو ایلیمنٹ ہے نا یہ بہت برا ہے، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے. ادب ہو، معتبر ہی ہو کہ بڑا ایک کلچرل گھر ہے، بڑے کلچر لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، دیندار ہیں، یعنی ہر لحاظ سے ایک معتبر بندہ. یہ ہوتے ہیں نا کہیں کے لوگ ہم جس کو دیکھ کر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں راستے میں. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ ہوتے ہیں معاشرے کا حسن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی بننا چاہیے. بہت شکریہ.